اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میری جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے اپنے گناہوں کو معاف کروائیے، آدھے منٹ میں 10 گناہ معاف کروائیے، 1 منٹ میں 40 سے 50 گناہ معاف کروائیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں، ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محرم کے روزے کو لے کے، یوم عاشورہ کے روزے کو لے کے، 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2747 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے آپ کے پورے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 1162 اس کے اندر یوم عرفہ کے روزے کا بیان ہے کہ اگر آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روزے کو رکھتے ہیں تو آپ کے اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور پچھلے سال کے بھی گزشتہ جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوں گے۔ کتنی خوبصورتی ہے ان 2 روزوں کی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر انسان یہ روزے نہیں رکھ پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو حج کرنے کو گیا ہو، تو حاجی تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ گھر میں بھی آپ اگر ہیں اپنے ملک میں تو آپ اگر بیمار ہو سکتے ہیں، یہ روزہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ اگلے سال کا انتظار کریں گے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو لوگ اس روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا ایک خاص تحفہ جو ہے ملا اور آگے سے ان کی امت کو ملا، وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ہر پل میں معاف کرواتا جائے گا، وہ ہے درود پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو اس میں ہمارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھتے کے ساتھ ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سال بھر کے لیے روزے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے یا عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، 10ویں محرم کا۔ تو درود پاک پڑھنے کی خاص وجہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص دعا کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی تیزی سے پڑھتا ہے تو وہ تو 1 منٹ میں 4 سے 5 بار پڑھ لے۔ درود ابراہیم کی میں بات کر رہی ہوں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں تیزی سے پڑھتا تو وہ آدھے منٹ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر 2 سے 3 بار پڑھ سکتا ہے۔ تو سوچیں 1 منٹ میں اگر آپ کے 20 سے 30 گناہ معاف ہوتے ہیں تو دن بھر میں جتنے بھی کیے ہوتے ہیں، آپ 100 بار بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں تو کتنے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ 10 گناہ معاف کرنے کا مطلب 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کتنا فائدہ ہے۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں، کیونکہ ہمارے صغیرہ گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کرنے کے لیے، وہ جو پہاڑ جیسے گناہ ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس سے بہترین ہمارے پاس اللہ کی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی اور کوئی دعا نہیں ہوگی کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں میں کمی کرتا جاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا انسان ہو، کوئی کتنا بھی، کبھی نہ کبھی کوئی کسی کو کوئی بات ایسی کہہ ہی دیتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ٹونٹ مار دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، 100 اور چیزیں ہیں، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی کو چغلی کھا لیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو وہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسان کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اعلیٰ سہولت دے دی کہ اب جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ایسے باندھ لیں کہ اٹھے بیٹھے پڑھیں، کیونکہ اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ نے بڑے دل سے ہے۔ درود ابراہیم بیسٹ ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ والا درود سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے جو کہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ کتنا چھوٹا سا درود ہے، کتنا خوبصورت درود ہے، یہ تو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور جو آسانی سے درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں وہ درود ابراہیم پڑھیں، مگر اس کو اپنی زندگی میں ایسے باندھ لیں کہ اس کے بغیر آپ کی زبان رکے ہی نہ، آپ صرف اس کو پڑھتے جائیں۔
یہ سوچ کے بھی پڑھ لینا کہ چلو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں جو ایک پہاڑ انبار ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما لیں۔ تو کبیرہ گناہوں کے لیے تو بالکل بخشش کی بہت ضرورت ہے، اس کے لیے معافی بھی ہے، استغفار بھی ہے، پہلے اس کو استغفار کریں، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ان سے، کبیرہ گناہوں سے بھی۔ لیکن صغیرہ گناہ اتنی آسانی سے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے دھل سکتے ہیں، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو آپ سب لوگ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں جیسے آپ نے سانس لینی ہے نا، بالکل اسی طریقے سے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔